بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی 28ویں قسط لے کر آج حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ قسط کے اندر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر علماء یہود کے جو 3 سوالات تھے اور آپ علیہ السلام کی طرف سے جو اس کے جوابات دیے گئے تھے، اسی طریقے سے زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آئندہ ویڈیو کے اندر ہم مشرکین نے آپ علیہ السلام کو کتنی تکالیف پہنچائی اس بارے میں ذکر کریں گے۔ چنانچہ وعدے کے مطابق آج کی ویڈیو کے اندر وہی ذکر ہوگا۔ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جس حد تک وہ جا سکتے تھے انہوں نے اس حد کو بھی پار کیا، اور قسم قسم حربیں اور قسم قسم کے سازشیں اور مطالبات اور پیشکشیں اور معجزات وغیرہ مانگنا، یعنی دنیا میں رہ کر جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے اتنی کوشش کر کے اسلام کو روکنے کی کوشش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہمیشہ ان کے مقدر میں ناکامی لکھی ہوئی تھی، وہ ناکام ہی ہوئے۔ اور اسلام جو ایک ضابطہ حیات ہے اور ایسا مذہب ہے کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ قیامت تک یہی مذہب اسلام دنیا کا سب سے بیسٹ اور بہترین مذہب ہوگا، چاہے مشرکین قیامت کی صبح تک جلتے رہیں اور وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو روکنے کی جتنی ان کے پاس طاقت اور قوت ہے وہ اس کو استعمال کرتے رہیں، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کبھی بھی نہیں رکے گا، جو ہمیشہ آگے بڑھتا جائے گا، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا، چاہے کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوت، جو بھی کسی بھی مذہب کو ماننے والا کوئی بھی کوشش کر لیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا، صرف اور صرف اسلام جیتے گا، اور جیت اسلام کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ جو مخالفین ہیں ان کی تقدیر میں، ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ناکامی لکھی ہے، اور یہی ناکامی ان کی مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ تو مشرکین نے بھرپور کوشش کی تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، بالآخر انہوں نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی اظہار ثانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان تکلیفوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے رک جائیں گے۔ اور پھر مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی، اتنی ایذا میں مبتلا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت دینے جاتے تو پیچھے سے مشرکین کا ایک بندہ لگا ہوا ہوتا اور وہ کہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں، یہ کذاب ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اوجڑی ڈالی گئی، اور آپ علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے تو آپ کے گردن پر ایک چادر ڈالی گئی اور چادر کے ذریعے سے آپ کو کھینچا گیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے چھڑایا۔ اور وہ تم نے زبیر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکالیف آئی ہے ان تکالیف کے بارے میں کچھ بتائیے، تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطیم میں نماز ادا کر رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے آپ کی گردن پر ایک کپڑا ڈالا اور اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ تشریف لائے اور عقبہ کو ایسا دھکا دیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا آپ اس شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہی جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ جب فرعون اور حامان نے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جب پلاننگ کی
تو اسی فرعون کی مجلس میں ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مخفی طور پر ایمان رکھتا تھا. تو اس شخص نے فرعون سے یہ کہا تھا کہ کیا ہم اس شخص کو قتل کریں جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. تو یہاں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کو قسم تکلیف کے اندر مبتلا کیا گیا. آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے اوپر اوجڑی پھینک دی گئی، پھر آپ کے جو پڑوسی تھے وہ ہر قسم کی نجاست آپ کے دروازے پر لا کے سامنے پھینکتے تھے، مگر آپ علیہ السلام نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. اور آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو بھی ہمیشہ صبر کے دامن کو روکنے کا کہتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ بھائی آپ صبر کریں، اللہ رب العزت اس دین کو پھیلائے گا. عبداللہ ابن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ تکالیف دی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما ارسلت الیکم الا بالذبح، کہ قسم ہے اس ذات کی جیسے جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں ان کو ایک نہ ایک دن ذبح کر دوں گا. مطلب یہ تھا کہ یہ دین پھیل کر رہے گا. جو لوگ جتنی سازشیں کرتے ہیں وہ سازشیں کوئی بھی کام نہیں آئیں گی. اور پھر اسی طریقے سے ابو جہل، ابو لہب، ان کے بارے میں اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کون سے لوگ سب سے آگے تھے. تو ان لوگوں میں آپ علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی. اور پھر جب طائف کا واقعہ ہوا، بنی ثقیف کو آپ دعوت دینے کے لیے گئے تو وہاں مشرکین نے آپ علیہ السلام کو کتنی تکالیف میں مبتلا کیا گیا. ان سب تکلیفوں کے باوجود اللہ رب العزت نے محمد کے لائے ہوئے اس دین کو پھیلایا، اور آج اس اسلام کو ماننے والے دنیا کی دوسری بڑی آبادی شمار ہوتی ہیں، کہ دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ العزیز عنقریب مسلمان پہلے نمبر پر آ جائیں گے. محمد کو دین کو روکنے کے لیے 1400 سال سے وہی مشرکین اپنے انداز سے کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ نہ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکے نہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکے. اس لیے کہ نہ یہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکتے نہ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکتے. ان کی مقدر میں بد نصیبی لکھی ہوئی ہے، ان کے نصیب میں ذلیل اور خوار ہونا لکھا ہے. یہ ہمیشہ ذلت اور خواری کی آگ میں جلتے رہیں گے، اور ہمیشہ اپنی حسد، بغض اور دشمنی کے اس آگ میں اس دنیا میں بھی جلتے رہیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے مقدر میں آگ ہی لکھی گئی ہیں. اور انشاءاللہ اسلام اسی طریقے سے پھیلتا اور پھولتا رہے گا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اگلی قسط میں اس سے بھی زیادہ اہم ویڈیو آپ کے سامنے